تقویٰ سے یہاں میری مراد یہ ہے کہ بندہ دل و جان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے، ماورا سے اور اس ازلی صداقتوں سے منسلک کرے جو ذات مطلق کا لازمی جز ہے، اور صداقت کا لازمی جز ہے غیر جانبداری اور انصاف۔ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ سے منسلک کرنے کے معنی ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا۔ ماورا سے تعلق سے میرا مطلب ہے عرض زندگی کی تمام تر تقاضوں کے باوجود عذاب و ثواب آخرت سے ایک پل کے لیے بھی غافل نہ رہنا، اور اپنی بنیادی حیثیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا کہ انسان خالق و مالک کائنات کی خلق ہے اور اس کا عبد ہے۔ تو اب ضرورت یہاں ہوئی کہ قوت اپنے لیے، اعلی ظرفی دوسروں کے لیے، اور تقوی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ قوت کا پہلو عرضی زندگی میں روحانی مقاصد کی تکمیل کرنے کی ایک عملی اور مثبت صورت ہے۔ سخاوت اور اعلی ظرفی میں روح کی محبت پنہاں ہے جو لافانی ہے اور ہر شخص میں موجود ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان دونوں عرضی یا افقی صفات کے دھارے اپنی تمام تر ذیلی صفات کے ساتھ مل کر مثالی توازن اور اعتدال کے ساتھ ان کی تیسری صفت یعنی تقویٰ میں شامل ہو جاتی ہیں، تو تمام مادی اور روحانی پہلو اس درجہ متوازن ہو جاتے ہیں کہ اس توازن کی بنیاد پر بندہ بالآخر حقیقت مطلق کی تجلیات میں محو ہو جاتا ہے۔ تقویٰ اسی لیے تمام صفات کا نقطہ کمال ہے، کیونکہ یہی وہ حتمی توازن مہیا کرتا ہے جو منزل آخر تک پہنچاتا ہے، وہی منزل جو ابتدا بھی ہے، انتہا بھی اور منتہا بھی۔ یہ بہت بڑی بڑی باتیں ہیں، مجھ ناچیز کے منصب سے بہت بلند، صفات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا احاطہ یا ان پر تبصرہ کرنے کی مجھے توفیق رہی۔ ان کا ایک سرسری جائزہ بھی میری بساط سے باہر ہے۔ ویسے سوچا جائے تو میری بساط ہے ہی کیا، ایک سیاہ فام حبشی غلام جسے رحمت عالم نے اپنے سایہ عاطفت میں جگہ دے کر اپنے صحابہ میں شامل فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات پر غور کرنا، آپ کے ہر قول و فعل سے اپنے لیے سبق حاصل کرنے کی کوشش صحابہ کرام کا معمول تھا۔ آپ کی سیرت کے ہر پہلو پر سیر حاصل گفتگو ہوتی۔ ابو بکر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، ابو ذر غفاری، معاذ بن جبل، عبداللہ بن سلام، سعد بن معاذ، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم جیسے صاحبان علم کے نعمت قدوں سے جو کچھ اس فقیر کی جھولی میں گرا اور جتنا اس کوزائے سافلین میں سما سکا، میں نے حسب توفیق جہاں تک میرے عجز بیان نے ساتھ دیا عرض کر دیا۔ مجھ فروتن کے لیے یہ احساس ہی کچھ کم پریشان کن نہیں کہ ذکر ہو رہا ہے فصیح العرب کا، اور بات کرنے والا ایک غیر عرب، اجمی بھی نہیں، ایک بے نوا تہی دامن، ایک افریقی نسل کا حبشی جس کا سین شین بھی درست نہیں، جس کی عمر کا نصف سے زیادہ ابتدائی حصہ صرف یہ 4-5 الفاظ کہتے گزر گیا: جی آقا، جی حضور، لبیک یا آقا، جو حکم حضور۔ جس پر ایسے بھی دور گزرے ہیں کہ ہفتہ ہفتہ بھر اس نے اپنی آواز نہیں سنی، اور پھر جب اس کے لیے سورج طلوع ہوا تو روشنی اس قدر خیرہ کن تھی کہ ایک مدت تک عالم حیات میں رہا۔ شمائل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان میں مجھ سے یقیناً بہت سی فرو گزاشتیں ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کرے۔ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کا سلسلہ ابد آباد تک جاری رہے گا، اور اس سراج منیر کے فیوز و احسانات پر تبصرے ہوتے رہیں گے۔ انسان رہتی دنیا تک جس دور میں بھی اس منبع نور سے رجوع کرے گا، اسے محسن عالم کی سیرت پاک کے ایک ایک گوشے سے روشنی کے سیل امڑتے نظر آئیں گے، اور پھر یہ توفیق کوزے پر ہے کہ وہ اس فیض جاریہ سے کتنا فیض یاب ہوتا ہے۔ اب میں چھڑی کے سہارے چلتا ہوں، ہر روز گزشتہ روز سے کم اور جلدی گھر لوٹ آتا ہوں۔ میری نقل و حرکت روز بروز محدود ہوتی جا رہی ہے۔
کچھ دنوں سے تو صرف مسجد تک جانا آنا رہ گیا ہے، لیکن میرا ذہن آفاق جیسی وسعتیں رکھنے والی سیرگاہ ہے، کیونکہ اس میں دور رسالت کی حسین یادوں کے باغ کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے تو شاید جنت کے خوش نصیبوں میں مجھے پھر ابو ذر کے ساتھ سیر کرنے کا اور ان کی باتیں سننے کا موقع مل جائے۔ وہی باتیں کہ اسلام کی سادگی اور فقر اس بنیادی عقیدے کا اعتراف اور اعلان ہے کہ مالک ملک صرف اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ ذات الہی کے سامنے انسان غریب ہے، امارت صرف اللہ کی ہے۔ غریب وہ ہے جو یہ جانتا ہے کہ اس کا جو کچھ ہے وہ اس کا اپنا نہیں ہے اور وہ ہر شے کے لیے کسی کا محتاج ہے۔ امیر وہ ہے جو خود کفیل ہے، جسے کسی کی حاجت نہیں۔ راضی برضائے الہی کے تصور کی حد تک اسلام فقر اور غربت کا نام ہے، لیکن یہ فقر بذات خود کوئی مقصد نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب ترک اور رہبانیت نہیں ہے، یہ وہ فقر ہے جس کے دروازے اس روحانی استغنا پر کھلتے ہیں جو ہماری الہامی تعلیم کا درس ہے، اور یہی مثبت سوچ جو فقر اسلامی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کی وجود کا جواز ہے۔ اس وقت جب میں یہ باتیں کر رہا ہوں تو دور رسالت کی ان گنت محفلوں کی نقوش میرے ذہن میں گردش کر رہے ہیں۔ یہ یادیں، یہ نقوش میرے تصور کی محفلیں سجائے رہتے ہیں۔ رب العالمین مجھے پھر موقع عطا کرے کہ میں اپنے تصورات کی تعبیر دیکھوں۔ مکتب رسالت کے فارغ التحصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حلقہ جمائے بیٹھے ہیں۔ علم اور معرفت کی قندیلیں روشن ہیں، بات سے بات نکل رہی ہے، خوشگفتاری اور عالی خیالی کی پھلچھڑیاں چھوٹ رہی ہیں۔ ایک آواز ابھرتی ہے، مگر فکر اسلامی میں ڈوبی ہوئی آواز۔ مادی دنیا کی کوئی چیز قابل اعتنا نہیں، میرے خیال میں اس سے کنارہ کشی ہی بہتر ہے۔ چند ثانیوں کی خاموشی کے بعد ایک نہایت جانی پہچانی آواز سنائی دیتی ہے، جسے میں نے اپنی اسلامی زندگی میں شاید ہر روز سنا۔ مادی دنیا میں واقعی کوئی چیز قابل التفات نہیں، اور اگر کچھ ہے بھی تو محض روحانی حوالوں سے جو مادیت سے ماورا ہے۔ جواباً ایک ایسی دلکش آواز شریک گفتگو ہوتی ہے جیسے کوئی نغمہ چھٹ جائے، لہجے میں اتنا رس جیسے شہد کھلا ہو۔ مادیت بھی ایک حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مادی تخلیقات کا وجود ہی اس بات کی ضمانت ہے کہ یہ بے مقصد نہیں ہو سکتی۔ اب ایک نیا لہجہ سننے میں آتا ہے، مکے کے نواحی صحرا میں بسنے والے قبائلیوں کا لہجہ، آواز میں جوش و جذبے کے ساتھ عزم و اعتماد کی کھنک۔ حقیقت تو صرف ایک ہے اور وہ ہے ذات الہی، اس کے سوا اور کوئی حقیقت ہے ہی نہیں۔ ایک نہایت شائستہ آواز، مدنی لہجہ، ٹھہرے ٹھہرے الفاظ جن سے علمیت چھلکتی ہے۔ مادی تخلیقات بھی حقیقت ضرور ہیں، مگر ایک محدود معنی ہیں۔ انہیں ثانوی حقیقت کہا جا سکتا ہے، اصل حقیقت نہیں۔ ایک اور صاحب علم اپنی نقطہ رسی سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ مادی حقیقت دراصل اصل حقیقت کا مظہر ہے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ مادی حقیقت، جسے ابھی ابھی ثانوی حقیقت کہا گیا ہے، اصل حقیقت ہی کی نشاندہی کرتی ہے۔ اصل حقیقت ایک ہے جو نظروں سے اوجھل رہتی ہے، مگر اس کے مظاہر کے ہزاروں روپ ہیں، ویسے ہی جیسے اصل روشنی پاکیزہ اور ہر رنگ سے بے نیاز ہوتی ہے، مگر جب منعطف ہو جاتی ہے تو قوس قزح کے بے شمار رنگوں میں ڈھل جاتی ہے۔ اب اس گفتگو میں ایک نئی آواز شامل ہوتی ہے، الفاظ شاعرانہ مگر انداز خالصتاً منطقی، لہجے میں بہت نرمی مگر بیان پر پوری قوت، پوری قدرت۔ قدرت کا عمل تخلیق ایک کائنات کی قالین کی طرح ہے، جس میں بنے ہوئے مختلف نقش و نگار ایک الہامی آہنگ کے ساتھ بنتے بگڑتے رہتے ہیں، مگر ہر شکست و ریخت کے بعد ان کا باہمی توازن اور کائنات کا مجموعی حسن برقرار رہتا ہے۔
اسی توازن، اسی میزان کے ذریعے وہ ہر لحظہ کسی آفاقی ضابطے، کسی الہامی قاعدے کی شہادت مہیا کرتے رہتے ہیں۔ ایک اور نئی آواز، جیسے علم اور معرفت کا باب کھل گیا ہو۔ درست، لیکن انسان اپنی محدود سوچ اور محدود تر نقطۂ نظر کی وجہ سے مادی تخلیقات کی حیت سے بھی پوری طرح آشنا نہیں ہو سکتا۔ ان کی ماہیت کا مکمل ادراک تو شاید اس کی بساط سے باہر ہے۔ گفتگو میں ایک نیا نقطہ پیدا ہوتے ہی وہی خوبصورت آواز پھر سنائی دیتی ہے جس نے کہا تھا کہ مادی تخلیقات کا وجود ہی ان کے بامقصد ہونے کا ثبوت ہے۔ انداز بیاں بھی اتنا دل میں گھر کرنے والا کہ جی چاہے یہی آواز کانوں میں گونجتی رہے۔ نقطۂ نظر سے چیزوں کی حیت ضرور بدل جاتی ہے، مگر ان کی ماہیت نہیں بدلتی۔ اگر ہم ایک مستطیل کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہے ہوں تو آسمان ہمیں مستطیل نظر آئے گا۔ زاویہ نگاہ بدل جائے تو انسان کبھی مربع نظر آئے گا، کبھی بیضوی، کبھی گول، لیکن رہے گا وہی آسمان جس کا سورج دن کو ہمارے گھروں میں اجالا کرتا ہے، جس کے ستارے راتوں کو ہمیں راہ دکھاتے ہیں۔ اب وہی محترم آواز دوبارہ گفتگو میں شریک ہوتی ہے جس نے موضوع کے تعین کے بعد سب سے پہلے اپنی رائے دی تھی۔ مسئلہ دراصل یہ ہے کہ دین ایک دائرہ ہے جس کی حدود مقرر ہیں، لیکن اسی محدود دائرے میں لامحدود کا تصور بھی شامل ہے۔ محدود میں لامحدود انہونی بات ہے، مگر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم ہر حیت، ہر صورت کو صرف جزوی طور پر دیکھ سکتے ہیں، مکمل صورت میں نہیں۔ مکمل صورت میں نہ دیکھ سکنے کی باوجود اتنا تو کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ اصل حقیقت صرف ایک ہے اور اس میں غیرہ کی گنجائش نہیں، اس لیے یہ ثانوی حقیقت اگر کائنات میں موجود ہے اور یقیناً موجود ہے تو یہ لازماً اصل حقیقت کا حصہ ہوگی یا اس کا کرشمہ ہو، کیونکہ جیسا کہ آپ نے سنا اصل حقیقت کے سوا تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ چونکہ اصل حقیقت ناقابل تقسیم ہے، اس لیے مادی یا ثانوی حقیقت اصل حقیقت کا مظہر ہونے کے علاوہ اور کچھ ہو ہی نہیں سکتی۔ مدنی علم و فضیلت اسی خیال کو ذرا اور آگے لے جاتی ہے۔ یہ مادی تخلیقات جنہیں ہم ثانوی حقیقت کہہ رہے ہیں، خالق ارض و سماوات ہی کی ذات کا کرشمہ ہے۔ یہ وہی ثانوی حقیقت ہے جو اللہ جل شانہ کا مظہر ہے اور جو ذات الہی کے نام الظاہر کی تفسیر ہے۔ یہ ثانوی حقیقت اپنے اندر کوئی الوہیت نہیں رکھتی، لیکن یہ مظہر الوہیت ضرور ہے۔ علم و بصیرت کا ایک اور سوتا پھوٹتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس طرح اول والآخر ہے، اسی طرح الباطن والظاہر بھی ہے۔ اس کی تخلیقات اس کے ظاہر ہونے کی دلیل ہیں۔ پھر وہی آواز سنائی دیتی ہے جیسے علم کا بحر زخار مخاطب ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک دفعہ فرمایا تھا، میں نے آج تک کوئی چیز ایسی نہیں دیکھی جسے دیکھنے سے پہلے میں نے اس میں اللہ کو نہ دیکھا ہو۔ پھر وہی آواز پھر ابھرتی ہے جس میں شعر کی چاشنی کے ساتھ فلسفیانہ گہرائی بھی شامل تھی، مگر اس بار لہجہ بہت دھیما، جیسے کوئی اپنے آپ سے باتیں کر رہا ہو۔ ایک آفاقی آب حیات ہے جو ہر تخلیق کے رگ و ریشے میں دوڑ رہا ہے، ایک جوہر ہے۔ پھر وہی شہد گھلی آواز، لہجے میں وہی شائستگی اور شیرینی کہ جو سنے اسی کا ہو جائے۔ ایک ضروری نقطہ قابل التفات یہ ہے کہ اصل حقیقت اور ثانوی حقیقت کے درمیان جو ربط ہے وہ یک طرفہ ہے۔ اصل حقیقت کو ثانوی حقیقت پر کلی اختیار ہے، ہر چند کہ یہ ربط بہت واضح نہیں ہے، مگر یقینی طور پر یہ موجود ہے اور براہ راست موجود ہے۔ اس کے برعکس خلق اور خالق کے درمیان کوئی ربط نہیں ہے، کیونکہ خلق بے اختیار اور خالق ہی سارے اختیارات کا مالک ہے۔ بات ختم ہوتے ہی وہی محترم آواز پھر سنائی دیتی ہے۔ یہ بہت اچھا نکتہ ہے۔
واقعہ یہ ہے کہ اصل حقیقت اور ثانوی حقیقت کے دو درجات ہیں جن کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ایک حد فاصل اور ایک نقطہ اتصال کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثانوی حقیقت کی معراج ہیں، اس کی مکمل ترین صورت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ثانوی حقیقت کے تعلق کی وضاحت کرتا ہے اور ان دونوں کو مالک و خالق کے کائنات کی منشا کے مطابق ایک دوسرے کے ساتھ مرتب اور منضبط کرتا ہے، جس سے ایک میزان قائم رہتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ حبشی کس طرح ماضی، حال اور مستقبل کو آپس میں گڈمڈ کیے جا رہا ہے۔ یہ شاید اس لیے کہ میرا دین قید زماں سے ماورا ایک تسلسل مکانی یا تسلسل وجود کا نام ہے۔ اسلام میں وقت تو محض ایک غارت گر ہے جو اس تسلسل مکانی کی صورت بگاڑ دیتا ہے۔ میں نے ایک دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے سنا تھا، کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جو سابقہ دور سے بدتر نہ ہو۔ یہ تسلسل وجود ایک علامت کی طرح مسلمان کی زندگی کا احاطہ کیے رہتا ہے، جیسے ہمارے اطراف پھیلی ہوئی مادی علامتیں جو غیر محسوس انداز میں لیکن یقینی طور پر روز اول ہی سے ہمیں ایک خلاق عظیم اور ایک حقیقت مطلق کی راہ سجھا رہی ہیں، معلوم سے غیر معلوم کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ وہی مکے کے نواحی قبائل کا لہجہ پھر سننے میں آتا ہے، آواز میں گھلی فضاؤں کی گھن گرج، دلیل میں وزن، بیان میں خود اعتمادی۔ دنیا حیت و اشکال پر مشتمل ہے، جدھر دیکھو مادی حیتیں بکھری ہوئی ہیں، انہی کا مجموعہ ہے ہماری دنیا، مگر در حقیقت یہ ساری کی ساری ساکت اور متحرک اشکال اپنی ظاہری صورت میں محض کھنڈر ہیں، کسی آفاقی نغمے کا جو کبھی سارے ارض و سما میں جاری تھا، مگر کسی وقت منجمد ہو کر ان مادی حیتوں میں قید ہو گیا۔ علم اور روحانیت کی نظر ان جامد شکلوں کو پگھلا دیتی ہے جو ہر مادی حیت کے اندر سوئی ہوئی ازلی موسیقی پھر سنائی دینے لگتی ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم معلم عقل انسانی ہونے کے باوجود بالکل طالب علمانہ انداز میں نہایت انہماک سے سب کی باتیں سن رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ کبھی براہ راست ان کا ذکر آ جاتا تو ہونٹوں پر ہلکا سا تبسم کھیل جاتا۔ میں کہ خود کھنڈر ہوں ایسی بے شمار یادوں کا، ایک بار پھر ان محفلوں کے انتظار میں ہوں، فردوس بری کے کسی گوشے میں، نئے مشاہدات کے پس منظر میں، نئے موضوعات کے ساتھ۔ لیکن ابھی شاید چند روز اور مجھے دمشق کے سورج کا طلوع و غروب دیکھنا ہے۔ اب اس خادم رسول بلال حبشی کو اجازت دیجیے، اس مجلس کو یہیں ختم کرتے ہیں اور اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا و رسولنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ اجمعین۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔